السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے 9 تقریر نبوت کے موضوع پر۔ اس کا 8واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ مخالفت کا سبب۔ اس گفتگو میں یہ بتایا جائے گا کہ توحید عبارت ہے اس سے کہ پروردگار کی طاقت کے علاوہ ہر طاقت کی نفی کر دی جائے۔ ابو لہب نے یہ بات پہلے دن ہی سمجھ لی تھی۔ ولید بن مغیرہ مخزومی قریش کا سردار، ابو جہل قریش کا دوسرا سردار اور اسی طرح سے امیہ بن فلاں اور قریش کے دوسرے سردار پہلے ہی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا کوئی معبود نہیں ہے، یہ صرف ایک اعتقادی مسئلے کی طرف دعوت نہیں دے رہا بلکہ ایک اجتماعی مسئلے کی جانب بھی بلا رہا ہے، اور وہ امیہ بن خلف کا نہ ہونا ہے، ولید بن مغیرہ کا نہ ہونا ہے، عاص بن وائل کا نہ ہونا ہے، فلاں شخص کا فلاں شخص کا فلاں شخص کا نہ ہونا ہے، قریش کے سرداروں کا نہ ہونا ہے۔ اسے پہلے ہی سمجھ لیا تھا، چونکہ سمجھ لیا تھا اسی لیے مخالفت کی۔ ابو الحکم بن عمرو بن حشام جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا نام دیا۔ اس نے اسلام کے فروغ کو روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے، جس میں سے ایک مختلف قبائل کے ساتھ مل کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناکام منصوبہ بنانا بھی شامل ہے۔ آخر کار وہ چند بڑے مشرک سرداروں کے ساتھ جنگ بدر میں مارا گیا۔ امیہ بن خلف قبیلہ قریش کے ذیلی قبیلہ جمح کا سردار اور اس قبیلے کا اثر و رسوخ رکھنے والا فرد شمار ہوتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی وہ آپ کی مخالفت اور مسلمانوں کو اذیت دینے میں مشغول ہو گیا۔ بلال حبشی امیہ کے غلام تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی اذیتوں کا شکار رہے۔ وہ جنگ بدر میں علی نامی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ مسلمان سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ عاص بن وائل بن ہاشم سہمی قریش کے ذیلی قبیلے بنی سہمی کا سردار اور پیغمبر اسلام کا جانی دشمن تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے قاسم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو یہی وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا۔ خدا نے اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اسے معاویہ کے وزیر عمرو عاص کا باپ کہا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کفار قریش اور کفر و ضلالت کے سرداروں کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کا سبب اس کے علاوہ کچھ اور تھا کہ وہ اپنے اجتماعی حیثیت اور مقام کو خطرے میں دیکھ رہے تھے؟ آیا بتوں کے لیے ان کا دل تڑپ رہا تھا؟ اس قدر یہ لوگ ایمان رکھتے تھے؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ اجتماعی طور پر اونچے طبقوں میں کسی بھی دور میں ایسے لوگ ہوں جو دین کے لیے مقدسات کے لیے کوئی بھی دین ہو اور کیسے ہی مقدسات ہوں ان پر سچا ایمان رکھتے ہوں اور ان کے ہمدرد و جانثار ہوں۔ اگر کسی نے طویل زمان میں کبھی کہا بھی ہے تو غلط کہا ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ عاص بن فلاں، امیہ بن فلاں اور ولید بن فلاں جیسے لوگوں کے طبقے میں بالکل ہی بے معنی بات ہے کہ اپنے دین سے وہ اس قدر وابستہ اور دل بستہ ہوں کہ اب چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کے خلاف جسارت کی تو یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مثلاً زد و کوب کریں، مخالفت کریں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ایسا ایمان قوی ان کے وجود کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ البتہ معمولی سا اعتقاد تعصب تھا، لیکن اجتماعی مسائل سب چیزوں سے بڑھ کر تھے۔ دیکھ رہے تھے کہ توحید ان کی سرداری اور آقائی کے محل کو مسمار کر دے گی۔ دیکھ رہے تھے کہ معبودوں کی، خداؤں کی نفی یعنی توحیدی معاشرے کی تشکیل، اور توحیدی معاشرے کی تشکیل یعنی صرف خدا کی حکومت اور صرف خدا کی اطاعت۔ دیکھ رہے تھے کہ توحید یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمام انسانوں کی برابری۔ سمجھ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص، کوئی معاشرہ اور کوئی نظام توحید کی بنیاد پر ہوگا تو اس نظام کے اندر بے جا امتیازات نہیں ہوں گے، طبقاتی اختلافات نہیں ہوں گے، ظلم نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو سمجھ رہے تھے، اور چونکہ سمجھ رہے تھے اور تیار نہیں تھے کہ ایسا کوئی نظام بنائیں، اس لیے اس کی مخالفت کی۔ فرعون بالکل ان کی طرح سے ہے، نمرود ان کی مانند ہے، حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بنی اسرائیل کے سردار بھی ایسے ہی ہیں۔
عاد و سمود کا ماجرا بھی ایسا ہی ہے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو قرآن نے ایک مضبوط دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ پیغمبر جب والد معاشرہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ ان کی پہلی بات یہی بات ہے جسے وہ یہ بات کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں صف آرائی مخالفت اور ضدیت شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ قتل بھی بعض مورود میں معاملہ قتل تک بھی پہنچتا ہے۔ دعوت انبیاء کا پہلا نغمہ اور ان کے کام کا آغاز توحید کا اعلان ہے۔ آخری بات کا اعلان آخری بات کو پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں۔ دنیا میں سیاسی مکاتب اور سیاسی جماعتیں جن کا خدا اور دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ مدتوں عوام الناس کو بے مقصد پھراتے رہیں، مدتوں انہیں خالی خولی نعروں سے سرگرم رکھیں، برسوں تک عوام الناس کو بیکار امیدوں پر خوش رکھیں۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی سے ان کا مقصد یہ سب نہیں تھا، سارا معاملہ اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو بیوقوف بنانے کا تھا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انبیاء ایسے نہیں ہیں، وہ پہلے ہی بالکل صاف اور واضح بات کرتے ہیں۔ ابتدا ہی میں لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، اس اونچے طبقے سے بھی کہہ دیتے ہیں اور اس نچلے طبقے سے بھی پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر والوں کو نیچے لے آئیں، نیچے والوں کو اوپر لے جائیں، دونوں کو برابر کر دیں، پہلے ہی سے یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا حرج ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہلے لوگوں کو چکر دیتے رہیں، ان کو سرگرداں رکھیں، کچھ عرصہ بیکار باتیں بتاتے رہیں جو کچھ وہ نہیں چاہتے، کچھ مدت تک لوگوں کو بتاتے رہیں کہ ہم چاہتے ہیں، آخر میں اپنا مقصد پالیں۔ کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ دین آگہی اور بصیرت کے ساتھ ہے۔ اندھا اور جاہلانہ دین ایمان فضول ہوتا ہے۔ دین چاہتا ہے جو بھی اس کی طرف مائل ہو، جو بھی اس کے علاقے اور سرحد کے اندر وارد ہو، وہ پہلے سے ہی جان لے کہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ بدو اور ہر چیز سے جاہل عرب بھی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پہلے ہی لمحے سے جان لیتا ہے کہ کیا چاہتا ہے، کسی مطلق مجہول چیز کے پیچھے نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ اس قدر برداشت اور صبر سے کام لیتا ہے، اسی وجہ سے ان سب سختیوں، تکلیفوں اور اذیتوں کو سہ لیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ اور ہمیشہ تمام تحریکوں اور تمام مقابلوں اور تمام جد و جہدوں میں، تاریخ میں ہمیشہ اور ہر مقام پر ایسا ہی ہوا کہ جو شخص قدم اٹھا رہا ہے، اگر وہ نہ جانتا ہو، آگاہ نہ ہو کہ کیا چاہتا ہے، اگر نہ جانتا ہو کہ کس مقصد اور کس معشوق کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو ابتدائی لمحات میں ہی تھک جاتا ہے، اور یہ امر طبی ہے۔ کچھ لوگ بڑے ذوق و شوق سے دوڑ رہے ہیں، آپ بھی سڑک پر بیکار چلے جا رہے ہیں، ان کو دوڑتے دیکھ کر خود بھی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، چند قدم جانے کے بعد اپنے آپ سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں اور حتماً کہیں گے کہ بھائی میں کیوں دوڑوں، کہاں جاؤں، چلو دوڑ لیے، خوب سانس بھی پھول گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ تو یہ سوچ آپ کے اندر سستی پیدا کر دے گی۔ لیکن وہ جو پہلے سے دوڑ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ کہاں جانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ وہ ایسے مسافر ہیں کہ جن کی گاڑی چل پڑی ہے، وہ دوڑ رہے ہیں تاکہ گاڑی تک پہنچ جائے، وہ دوڑ رہے ہیں تاکہ فلاں دکان پر فلاں چیز تک پہنچ جائے۔ ان کے لیے ہدف بالکل واضح ہے، وہ جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے تھکیں گے نہیں، زحمتیں اٹھا کر وہاں تک پہنچیں گے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ ہدف ان کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن آپ جس کو معلوم نہیں کہ وہ کس لیے دوڑ رہے تھے، نہیں جانتے کہ ان کا ہدف کیا تھا، ایسے ہی بلا وجہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ البتہ کچھ دیر دوڑے بھی، لیکن فوراً ہی سوچنے لگیں گے، اور نہیں سوچیں گے تو لوگ آپ کے ذہن میں ڈالیں گے یہ فکر کہ جناب کیوں، کس لیے، کس کے دل کی خاطر دوڑ رہے ہیں۔ وہاں پر انسان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، مگر یہ کہ وہ آگاہ ہو، مگر یہ کہ وہ بصیرت سے چلا ہو۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہر اس چیز سے روگرداں ہو جاتا ہے جو کسی نوجوان کے لیے قیمتی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آسودہ حال انسان ہر اس چیز کو ٹھکرا دیتا ہے جو اس کے لیے آسودگی اور آسائش کا ذریعہ تھی، اور اسے افسوس بھی نہیں
ہوتا۔ حضرت یاسر اور بی بی سمیہ، یہ دونوں میاں بیوی، یہ دو ماں باپ، یہ دو مثالی مسلمان ٹھکرا دیتے ہیں زندگی کی تمام خوبصورتیوں کو اور جان دے دیتے ہیں۔ حضرت عمار کے والدین، یہ زندگیاں کتنی شاندار ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں بصیرت تھی۔ کچھ عرصہ قبل ایک تحریر پڑھی، ایک کتاب ہے عمار یاسر اور ان کے والد اور والدہ یاسر اور سمیہ کی زندگی کے بارے میں۔ ایک مصری مصنف طہا حسین کی تحریر ہے، یا ان مصری مصنفوں میں سے کسی ایک کی، جس کا آقا احمد آرام نے وعدہ راست کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے اور بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے۔ مصنف طہا حسین مصر کے مصنف اور روشن خیال ادیب، جنہوں نے بچپن میں نابینا ہو جانے کے باوجود قاہرہ کی نیشنل یونیورسٹی اور فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں ایک کتاب اپنی سوانح حیات کے بارے میں خود تحریر کی، الایام کے نام سے، جو بہت مشہور ہوئی۔ استاد احمد آرام فن ترجمہ کے ایک ماہر ترین فرد ہیں، جن کا بھرپور اور امانت دار ترجمہ پیش کرنے کے اعتبار سے بڑا حق ہے۔ دارالفنون سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد شعبہ قانون میں وارد ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد چھوڑ کر علم طب سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ آخری سال میں میڈیکل کو بھی چھوڑ دیا اور علمی و ثقافتی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ استاد کا شمار درسی کتابوں کے ابتدائی مؤلفوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے 140 سے زائد کتابوں کی انگریزی، فرانسیسی اور عربی زبان سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ ان میں سے روایات کی کتاب الحیاتہ، تاریخ علم، تفسیر فی ظلال القرآن وغیرہ شامل ہیں۔ کس قدر ادراک کے ساتھ، شعور اور بصارت کے ساتھ یہ ایمان ان کے دل میں اتر گیا تھا۔ مصنف کتنے عمدہ طریقے سے تشریح کرتے ہیں یاسر کے ایمان کی کہ وہ کیوں کر ایمان لائے، اور عمار نے ان کی مجاہدت کی۔ پہلے بیوی ایمان لاتی ہے، پھر اپنے شوہر کو مومن بناتی ہے۔ عجیب حال ہے، عجیب ماجرا ہے۔ خوب، تو اگر ایمان بصیرت کے ساتھ نہ ہو تو برداشت نہیں کرے گا۔ دین کا حرف اول، اس بات کی علت کہ ادیان ابتدا ہی میں آخری بات بیان کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، اس بات کی دلیل کو ابتدا ہی میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں، پردہ پوشی نہیں کرتے۔ یہی ہے اسی لیے کہ مائل ہونے والے اور دین سے وابستہ افراد آگہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بغیر اس کے کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، دین میں داخل ہوں۔ بالکل اس کے برعکس جو آج کل دینی معاملات میں معمول ہے۔ دینی معاملات میں بصیرت و آگاہی جرم ہے۔ متدین انسان اور دین مخالف انسان، عجیب بات ہے کہ یہ دو گروہ، متدین بھی اور دین مخالف بھی، دونوں کو گویا کہ یقین ہو گیا ہے کہ دین یعنی نا سمجھی، دین یعنی آنکھ اور کان کو بند کر لینا، غور و فکر بالکل نہ کرنا۔ بظاہر ہم کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ دیندار حضرات، کیونکہ اصول دین استدلالی ہے، اصول دین میں کوئی شخص کسی کی تقلید نہیں کرتا، لیکن جرأت ہے تقلید نہ کرے، جرأت ہے اصول دین کے کسی ایک معاملے تقلید سے ذرا برابر اس طرف آ جاؤ، دیکھ لینا کس طرح سے تم ناک آؤٹ ہو جاؤ گے۔ ہم سب کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ دین یعنی بصارت کے بغیر، آگاہی کے بغیر، ادراک کے بغیر، آنکھیں بند کر کے اور تعبدی طور پر سوچے سمجھے بغیر کسی راستے پر چلنا۔ کیونکہ ہم نے سنا ہے اور جانتے ہیں کہ فروغ دین میں کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے، ماہر کو پہچاننا اور اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ پورا دین ہی اسی طرح سے ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل برعکس۔ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ 180 درجے کا فرق ہے۔ دین بنیادی طور پر آگاہی اور بصیرت کے ساتھ ہے۔ کسی سے بھی نہیں کہا جاتا کہ تم فی الوقت اسے قبول کر لو، پھر آگے چلو گے، تحقیق کر لو گے، ہرگز نہیں۔ دین کی دنیا میں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر بالفرض قبول کر بھی لو، جب تک تمہارے دل نے قبول نہیں کیا ہے اور آگاہی کے ساتھ نہیں ہے تو سچ مچ قبول نہیں کیا ہے۔ اگر تم نے دین قبول کر بھی لیا تو دین نے تمہیں قبول نہیں کیا ہے، جب تک کہ بصیرت و آگاہی کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے کہ دین آگاہی کے لیے اہمیت کا قائل ہے، بصیرت کے لیے اہمیت کا قائل ہے، با بصیرت انسان کے لیے برتر اور بالا تر مقام کا قائل ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ خدا کی جانب توجہ کے آغاز میں ہی متوجہ رہیں۔
اسی مقصد کی خاطر انبیاء ابتدا ہی میں اپنا مقصد اور اپنا آخری ہدف بیان کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بات جسے ہم اس چیز سے استنباط کر سکتے ہیں اور نتیجہ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے، اس بحث کے نتیجے میں 2-3 باتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہی تھی جو ابھی میں نے عرض کی کہ دین آگاہی اور بصیرت کو بنیادی حیثیت دیتا ہے اور ناآگاہ مسلمان اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے پیروکار، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ورثۂ انبیاء سمجھتے ہیں، نہ صرف علماء، البتہ علماء وارث انبیاء ہیں، لیکن دنیا کے تمام الہی فکر رکھنے والے ایک اعتبار سے وارث انبیاء شمار ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی راہ توحید پر گامزن ہو اور توحید کو ایک قرارداد کے طور پر قبول کرتا ہو، یہ شخص حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا اور خدا کے تمام عزیز اور بزرگ انبیاء کا پیروکار ہے۔ انبیاء کے پیروکار کس راستے سے وارد ہونا چاہتے ہیں، کس جگہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، جو اس جگہ سے زیادہ بہتر، زیادہ قاطع اور زیادہ نتیجہ بخش ہو جہاں سے انبیاء نے شروع کیا تھا۔ آج جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے توحید کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہونا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں کتنے فیصد توحید کا ذکر ہوتا ہے؟ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی دنیا کو دیندار بنانے کے لیے اس جگہ سے شروع نہیں کرتے جہاں سے انبیاء نے آغاز کیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو دین الہی کا معتقد بنا دے، لیکن اس راستے سے وارد ہوتے ہیں جو انبیاء کے راستے سے مختلف ہے۔ ہمیں توحید کو پیش کرنا چاہیے، اسی توحید کو جسے انبیاء نے پیش کیا۔ اگر ہم پوری دنیا کی سطح پر، عالمی سطح پر اس انقلاب کو برپا نہیں کر سکتے، اور یہ کام اتنا آسان ہے بھی نہیں، لیکن کم از کم عالمی اور پوری دنیا کی سطح پر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کا مقصد و ہدف ایسا انقلاب برپا کرنا تھا، یہ بات تو کر سکتے ہیں نا؟ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دینی گفتگو کرنے والے بجائے اس کے کہ فکری اور عملی طور پر توحید سے آغاز کریں، پھر اور دوسرے اور تیسرے درجے کے مسائل میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ قابل توجہ اور قابل اہمیت مسئلہ ہے۔ غالباً ہم سے کہا جاتا ہے کہ جناب، اگر آپ کو بعض مذہبی تبلیغات پر اعتراض ہے تو خود مبلغوں سے کیوں نہیں کہتے؟ جواب یہ ہے کہ ہم مبلغوں کو کہاں سے ڈھونڈیں؟ جن لوگوں کے بیانات اور ان کے طرز بیان پر ہمیں اعتراض ہے، انہیں ہم کہاں تلاش کریں؟ عمل کی ضمانت کیا ہے ہماری دوستانہ اور خیر خواہانہ نصیحت پر؟ آپ میں اکثریت تحریر، گفتگو، افکار، مباحث سے آشنا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ ہوں جو شاید پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں۔ ان کے لیے ہے کہ میں بھرپور اعتقاد رکھتا ہوں مذہبی تبلیغات کی بنیادی حیثیت پر، اور مذہبی رہنما یعنی عظیم الشان شیعہ روحانیت کی بنیادی اور لازمی حیثیت پر۔ مجھے روحانیت سے بڑی عقیدت بھی ہے اور روحانیت کی ضرورت کا احساس بھی۔ میرا اعتقاد ہے اگر روحانیت، البتہ لفظ روحانیت کے جو معنی رائج ہے وہ غلط ہیں۔ کیونکہ رائج ہے اس لیے عرض ہے کہ روحانیت سے مراد شیعوں کا علمی اور مذہبی معاشرہ ہے۔ محترم علماء آج اسی طبقے اور اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر روحانیت نہ ہو، اگر آج دنیا اسلام میں شیعہ علمی و مذہبی کمیونٹی نہ ہو، تو مسلمانوں کا معاملہ اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ آخر کار بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ اسلامی مصارف کو سمجھیں اور اس کو بیان کرنے پر کمر بستہ ہوں، اور وہ یہی علم و مذہبی کمیونٹی ہے۔ فلاں نوجوان، فلاں تاجر، فلاں شخص جس کا مخصوص شعبہ یہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ کبھی وہ بھی کچھ تفکر کر لے، کوئی تحقیق کر لے، اسے بیان بھی کر دے یا تحریر کر دے۔ خدا بھی اسلام کے لیے ایسی خدمات کو انجام دینے والوں کو تائید و حفاظت کرے، لیکن وہ دائمی نہیں ہے، وہ غیر ماہر ہے۔ اس کام کے لیے ماہر کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ کسی کا شعبہ یہی ہو، مہارت اسی میں ہو، کام ہی یہ ہو، اور وہ شیعہ مذہبی اور علمی کمیونٹی ہے، یعنی علماء اور بزرگان دین۔ مؤثر گفتگو کا لزوم، بنا بری ان کا وجود، ان کی بنیادی حیثیت، ان کی لازمی حیثیت آپ حضرات کے لیے جو یہاں موجود ہیں، میرے جو نوجوان دوستوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں کہ تعصب سے نہیں بلکہ حقیقت کے مطابق بات کی جاتی ہے، قابل شک و تردید نہیں ہے۔ علماء و سلسلہ روحانیت کا وجود لازمی ہے۔
ضروری ترین ضروری چیزوں میں سے ہے، لیکن یہ حق بھی ہے اور اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو آج اس راستے پر اور اس لباس میں ہیں، ان سے یہ بات عرض کریں، یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو اسی طرح عمل کرتے ہیں جیسا آج کل ضرورت ہے، صرف چند ایک علماء اور مبلغین کمحقہ عمل کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی بھی صورت میں متوجہ نہیں ہیں، اور آج ان کے کام کا نقطۂ آغاز وہ نہیں ہے جو انبیاء کا نقطۂ آغاز تھا۔ 10ویں درجے کے، 8ویں درجے کے، 5ویں درجے کے مسائل کی اہمیت اور قیمت ان کے لیے کہیں زیادہ ہے، توحید کے مسئلے سے، بیان قرآن سے، اصول دین سے، اسلام کے معارف عظیم سے۔ وہ اس بات پر گھنٹوں گفتگو کے لیے تیار ہیں کہ جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو کس طرح آئیں گے، دائیں جانب کھڑے ہوں گے یا بائیں جانب، یا سامنے کھڑے ہوں گے، یا یہ کہ وہ کون ہیں، یعنی ایسا مسئلہ کہ جس کو جان لینا یا نہ جاننا انسان کے مسلمان ہونے پر ہماری اسلامی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کوئی اثر نہیں ڈالتا، اور اس قسم کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ انہیں ضروریات دین میں بھی شمار کرتے ہیں، دین کی بنیادی ترین مسائل کی طرح انہیں پیش کرتے ہیں، لیکن اس بات پر سوچنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے کہ توحید کا اصول معاشرے کی شکل و صورت کے لیے، نظام اجتماعی کے لیے کیا تجاویز پیش کرتا ہے، آیا کوئی تجاویز پیش کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں پہلے مرحلے پر ہونی چاہیے۔ انبیاء کے کام کا اور دعوت انبیاء کے نقطۂ آغاز کے جو درس ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے کام کا نقطۂ آغاز اسی کو قرار دے جو انبیاء کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر انبیاء کے انقلاب کو برپا نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کا انقلاب یہ ہے، انبیاء کا ہدف یہ ہے، ان کا راستہ یہ ہے، ان کی تشریح کریں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ پیغمبر آخر الزماں کی جب بات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چوتھے اور 5ویں درجے کی باتوں کو ترجیح دی جاتی ہے، مثلا رسول خدا کے بدن کا سایہ نہ ہونا۔ خصال شیخ صدوق میں ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اپنے پیچھے کو بھی دیکھتے تھے۔ البتہ خود مرحوم صدوق بھی حاشیے میں لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہوشیار تھے، اتنے ذہین اور باہوش تھے، ایسے آدمی کی طرح جو اپنے ارد گرد کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بدحواس ہو کر راستہ چلتے ہیں کہ کوئی ان کے پیچھے ان کی نقل اتار رہا ہو، 1 گھنٹہ بھی ان کے پیچھے چلے تو بھی انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پیچھے ایسا کام کرنا مشکل ہے، ہوشیار اور متوجہ انسان ہیں، اپنے ارد گرد پر پوری طرح متوجہ ہیں، ان کے ارد گرد اور پیچھے ہونے والی معمولی سی حرکت اور ہلکا سا اشارہ انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوشیار اور ذہین انسان تھے، یہ شیخ صدوق کی بات ہے۔ ہاں، محمد بن علی بن بابیہ قمی کی 1100 سال پہلے کے محدث اور علماء شیعہ میں سے بزرگ ترین شخص کی بات ہے، وہ شخص جن کی کتابیں 1000 سال پہلے سے لے کر اب تک ہمیشہ شہرت کے بام عروج پر رہی ہیں۔ یہی عیون، اخبار، الرضا، اکمال الدین، من لا یحذر وغیرہ خصال اعمالی اور آپ کی دسیوں کتابیں شائع شدہ موجود ہیں اور شیعوں کی بنیادی ترین کتابوں میں شامل ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے، اب اس سے سروکار نہیں کہ ان کی رائے درست ہے یا نہیں، لیکن لوگ تیار ہیں اس رائے کو، اس پر تنقید کو، اس بارے میں فلاں شخص کی رائے کو، اس حوالے سے کسی دوسرے محدث کی رائے کو، ان سب کو پیش کریں، بحث کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے تھے، معاشرے کی شکل و صورت کے لیے ان کی تجویز کیا تھی، حکومت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، انسانی تربیت کی کیفیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا، آیا انفرادی تربیت کو کافی سمجھتے تھے یا اجتماعی تربیت کو ضروری جانتے تھے۔ ان سب کے بارے میں تو جو چیز بالکل سامنے نہیں آتی وہ یہی ہے، اب وہ دن نہیں ہے کہ عالم اسلام ان معاملات میں تاخیر کو برداشت کر سکے، اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اب ہمارے پاس وہ فرصت نہیں ہے، آج ہمارا بیمار بستر مرگ پر ہے، بستر مرگ پر موت سے نزدیک ہے،
جو باتیں زیادہ ضروری ہے آج سامنے لے آئیں، جس کی ضرورت کچھ کم ہو اسے تھوڑا پیچھے کر دیں۔ آج کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت زیادہ معتبر اور بہت زیادہ اہم ہے۔ ہاں، مورخ اسلامی کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے درجے کی وہ تفصیلی اور وسیع کلامی بحثیں اس دن کے لیے چھوڑ دیجیے جب کوئی اور ضروری کام نہ ہو، کم از کم یہ ابتدائی کام کر چکے ہوں۔ آخری بات یہ کہ اگر ہماری نصیحت آپ کو قبول نہیں ہے تو کم از کم جو نصیحت کی ہے اسے برا محسوس نہ کریں۔ یہ ہوئی ایک اور بات۔ بہترین انسان وہ ہے جسے نصیحت سننا برا محسوس نہ ہو۔ بنا بری دعوت انبیاء کا نقطہ آغاز توحید ہے۔ قرآن کریم سے جو ثبوت آپ کے لیے ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک سورہ نحل ہے اور اس کی آیت یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ نحل آیت 36۔ اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی رسول یہ پیغام دے کر ضرور بھیجا ہے۔ اس پیغمبر اور رسول کا کہنا کیا تھا؟ ان کی بات اور ان کا پیغام یہ تھا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ یہ پیغمبر کا پہلا پیغام ہے۔ آتے ہی ان کا پیغام یہ ہوتا ہے اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، خدا کا رقیب۔ طاغوت خدا کا رقیب ہے۔ طاغوت وہ ہے جو خدا کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جو بھی ہو۔ کبھی یہ طاغوت تم خود ہی ہو، عدوک نفس التی بین جنیبک، کبھی یہ طاغوت تمہارا اپنا خرافات میں پڑا دل ہے، کبھی یہ طاغوت تمہاری دن رات کی ہوس بازی ہے، کبھی کسی کی جاہ طلبی اس کا طاغوت ہے، کسی انسان کا تکبر اس کا طاغوت ہے، کبھی انسان کے وجود سے باہر کی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ طاقتیں جو اسی طرح دائرے کی صورت میں وسیع سے وسیع تر ہوتی رہتی ہیں اور اوپر جاتی رہتی ہیں۔ بہرحال انبیاء جب آئے تو کہا خدا نہ کہ طاغوت۔ سب سے پہلا جو کہا وہ یہ تھا کہ عبادت کرو، بندگی کرو خدا کی اور اجتناب کرو اور دوری اختیار کرو، بے اعتنا ہو جاؤ طاغوت سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس ان امتوں میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض پر گمراہی مستقر اور ثابت ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس تم زمین میں سیر کرو۔ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ دیکھو کہ جن لوگوں پر گمراہی ٹھہر گئی، جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی اور ان کی ہدایت کو قبول نہ کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ دیکھیے تیار ہو جانے والے تمدنوں کو دیکھیے، ویران شدہ ملکوں اور شہروں کو دیکھیے، نابود شدہ بابل، آشور اور کلیدہ کو، تاریخ میں جس کے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں باقی رہا۔ بابل اور آشور قبل از مسیح کے دو قدیم تمدن ہیں جن کا علاقہ بین النہرین کا ہے۔ بابلی تمدن کے زوال کے بعد کلدانی تمدن نے اس کی جگہ لی۔ دیکھیے مصر کے فرعونوں کی طاقت کو کہ مصری معاشرے کو ایک بنڈل کی طرح لپیٹ دیا گیا۔ یہ چیزیں قرآن بتا رہا ہے۔ دیکھیے ان امتوں اور ملکوں کو جنہوں نے نبی کی باتوں کو نظر انداز کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ زوال ان کا مقدر ہے، بات معجزے کی بھی نہیں ہے۔ البتہ قدیم زمانے میں معجزات بھی ہوتے تھے، کیونکہ انہیں جلد تباہ ہونا تھا، اس لیے انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا کہ مثلاً طویل زمانے گزرے پھر جا کے قوم عاد جہنم واصل ہو، وہاں ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا، کوئی آندھی، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان یا کوئی اور چیز انہیں تباہ کر دیتی تھی۔ قوموں کی نابودی کے اسباب۔ بہرحال بطور کلی آخر تک دنیا یہی ہے۔ ہر معاشرہ، ہر امت جو دین کے راستے پر حرکت نہ کرے اور دین کے مطابق نہ چلے وہ نابود ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے تمام لوگ مر جائیں گے، نہیں، امت کے نابود ہونے کا مطلب ان کے قومی نظام کا نابود ہونا۔ وہ جذب ہو جائیں گے، دوسری ملتوں کا جزو بن جائیں گے، ان کی قومی پہچان بالکل ہی مٹ جائے گی۔ اب آپ کلیدانوں ہی کو تلاش کیجئے، کہاں ہیں؟ آشوریوں کو تلاش کیجئے، کہاں ہیں؟ بابلیوں کو تلاش کیجئے، کہاں ہیں؟
تاریخ کی یہ عظیم تمدن، انسانیت کی ابتدائی تہذیبیں یہی تھی، اب کہاں ہے یہ؟ کہاں ہے؟ کوئی خبر ہے ان کی؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہ سورہ نحل میں تھا اور اب سورہ اعراف۔ سورہ نحل میں بطور کلی ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے پیغمبر کو بھیجا۔ لیکن سورہ اعراف میں فرداً فرداً انبیاء کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت نوح سے بات شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم خدا اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیے ان کی پہلی بات یہ ہے، اے میری قوم اعبدوا اللہ، خدا کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی معبود حقیقی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً مجھے تمہاری نسبت ایک بڑے سخت دن قیامت کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ پھر ان کی قوم نے ان کو جواب دیا کہ ہم قبول نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر طوفان کا ماجرا، اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ بات پہنچتی ہے قوم عاد تک۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد کا تعلق قدیم ترین اقوام سے ہے، شاید ما قبل تاریخ کی اقوام درست طور پر معلوم نہیں ہو سکا ہے، واضح نہیں ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور کس زمانے میں تھے۔ طوفان نوح کے بعد ہیں، بہت زیادہ قدیم ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، بظاہر اسی قوم عاد کے لیے ہے کہ یہ لوگ پہاڑوں کے درمیان گھر بناتے تھے، بعید نہیں ہے کہ ان کا تعلق پتھر کے دور کے آخر سے ہو، جسے بعد میں سائنسدانوں نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کی تصویر کشی کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ بہت قدیم دور کے ہیں۔ انہی کے ایک پیغمبر تھے جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، وہ بھی ان سے یہی کہتے تھے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ضمناً یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان باتوں سے ان لوگوں کی تھیوری کس قدر غلط اور باطل ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ توحید اور بطور کلی دین انسانوں کی طبعی حالتوں اور انسانوں کی جہالت و نادانی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے اور دین بتدریج توحید تک پہنچا۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں لوگ مشرک ہوا کرتے تھے۔ بعض ماہرین عمرانیات، ماہر جامع شناسی، جو تحقیق کے بغیر صرف اندازے سے باتیں کرتے ہیں، بہت بری بات ہے کہ انسان صرف اندازے لگاتا رہے، اس شخص کی طرح جو مثلاً مسجد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اس عمارت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے، ایک بار بھی اس عمارت کے قریب نہ آیا ہو اور بتانا شروع کرے جی ہاں میں مسجد امام حسن کو اس طرح دیکھتا ہوں، ہال یا برآمدے کی دیوار کا نچلا حصہ سنگ مرمر سے مزین ہے، جھومر اس طرح آویزاں ہیں، دیواروں پر اتنے خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں، دیکھا نہیں ہے سنا ہے کہ مسجد امام حسن علیہ السلام میں بہت لوگ آتے ہیں، مثلاً فرض کیجئے یہ سمجھ لیا کہ ایسی ہونی چاہیے اندازے کی بنیاد پر، حالانکہ جب آیا تو دیکھا کہ نہیں جناب، نہ چھت ہے نہ دیواریں۔ عمرانیات جامع شناسی کے معاملے میں اگر مطالعے کے بغیر صرف اندازے سے کسی نے بات کی تو ایسا ہی ہوگا، ہنسی مذاق کا باعث بنے گا۔ تاریخ کی تفسیر پر بات کرتے ہیں، تاریخ کے کسی ایک اہم حصے کا بھی مطالعہ کیے بغیر دین و مذہب جیسے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، تاریخ ادیان پر توجہ دیے بغیر، تو یہ وہ دین ہے جو شاید 10,000 سال پہلے آیا تھا، یا اگر روایات میں موجود ہے اس مشہور تاریخ کو معتبر اور حجت مان لے جس کے مطابق حضرت آدم کے زمین پہ آنے کو 7,000 سال 8,000 سال گزر چکے ہیں، تو شاید 6-7 ہزار سال قبل فرض کر لیجیے یہ سب تھا،
اور یہ حضرات تاریخ کو تکلیفات کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ پہلے شرک تھا پھر توحید کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، قدیم الایام سے ہی، دور قدم سے ہی توحید کا عقیدہ تھا۔ طاغوت سے اجتناب۔ بہرحال افلا تتقون، اے میری قوم، آخر تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اس طرح سے توحید کو قبول کرانا اور سمجھانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے حضرت ہود کی ان کی قوم کے ساتھ گفتگو اور مذاکرے کو پیش کیا ہے۔ قرآن سے ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ممتاز کافر افراد تھے، وہ ان سے یہ کہتے تھے، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تمہیں نادانی اور حماقت میں دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ ان الزامات اور جھوٹے گمانوں میں سے ہے جو ہر دور میں دیان حق کی نسبت رواں رکھے گئے ہیں۔ نبوت کے بارے میں ایک بحث کا موضوع یہی ہے۔ شاید آخری فصل ہو جو تہمتیں پیغمبروں پر لگائی گئیں وہ کس قسم کی تھی اور کیا تھی۔ البتہ یہ ایک فروعی اور ضمنی بحث ہے۔ کہتے تھے کہ تم احمق آدمی ہو، اس پر نادانی کی تہمت لگاتے تھے۔ قال یا قوم، حضرت ہود نے کہا، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میرے اندر حماقت نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ ان کی تہمت کے ان کے بیہودہ باتوں کے مقابلے میں اپنے کلام حق کو دہراتے، ابلغکم رسالۃ ربی، کہ میں تمہارے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور تمہارا امانت دار ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بہتری چاہتا ہوں، تمہاری ترقی چاہتا ہوں، تمہاری پیش روی چاہتا ہوں کہ تمہیں خدا اور توحید کی دعوت دوں۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس واعظ و نصیحت کا پیغام آیا ہے تاکہ وہ تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے؟ یعنی تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ ایک انسان انہی عام انسانوں میں سے جو تم جیسے حلیے میں، تمہارے جیسے لباس میں مقام نبوت تک پہنچ جائے۔ وَاذْكُرُوا، پھر انہیں ایک تاریخی مسئلے کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو خدا کے اس احسان کو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا، اس گنہگار قوم کے بعد جانشین بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةٍ، اور تمہاری خلقت میں یعنی قوت و طاقت اور قد و قامت میں زیادتی و وسعت عطا کی، تمہیں لوگوں کو تخلیق میں، جسمانی خلقت میں زیادہ طاقت اور قوت عطا کی۔ فاذکروا آلاء اللہ، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کامیابی اور فلاح و رستگاری تک پہنچ جاؤ۔ قالوا اجیتنا، دیکھیے دشمن بھی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ صرف خدا کی عبادت کا کیا مطلب ہے۔ قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت اور بندگی کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان معبودوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں، ان کو ایک طرف چھوڑ دے، بے جان اور جاندار دونوں بتوں کو۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ہمارے پاس لاؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجز وغضب،
اس ہود نے کہا سمجھ لو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو گیا ہے، بدبخت ہو تم، اتجادلوننی کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ایسے کاموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے از خود رکھ لیے ہیں، ان ناموں کو بنا لیا ہے اور رکھ لیا ہے، ان چیزوں پر جنہیں تم نے خود بنایا ہے اور طاقت دی ہے، ان کے لیے مجھ سے بحث و تکرار کرتے ہو، ما نزل اللہ بہا من سلطان جس کے متعلق اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی یا کوئی حجت، دونوں چیزیں لکھ دی ہیں، حجت یعنی دلیل اور برہان، اور سلطان طاقت کے معنی میں بھی آتا ہے اور حجت یعنی دلیل و برہان کے معنی میں بھی، یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خداؤں اور خداوندگاروں کی سچائی، صداقت اور استواری کے لیے کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں بھیجی، دوسری بات یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں، خدا نے انہیں کوئی طاقت نہیں دی اور یہ پست، عاجز اور کمزور چیزیں جن کو خدا نے کوئی طاقت نہیں دی، انہیں تم خدا کے ساتھ قرار دیتے ہو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین اچھا تو پھر تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یہ سب کہا پھر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ ضمیمہ انبیاء کی دعوت میں ان کا سب سے پہلا شعار دعوت توحید ہے، جو حساس ترین اور بنیادی ترین نکتہ ہے، بلکہ ان کے مکتب کی اصلی روح و عنصر شمار ہوتا ہے۔ دیگر مکاتب کے انقلابی منصوبوں میں طریقہ کار تدریجی ہے اور ان کی ابتدائی شعار اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پروگرام میں آخری شعار کو ابتدا میں بیان کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی ابتدا میں ہی ایمان و وابستگی، ہدف و مقصد اور طریقہ کار کو مکمل بصیرت کے ساتھ جان لیتا ہے۔ وہ جو انبیاء کی دعوت کو دیکھتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں، اور وہ بھی جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دراصل توحید کے نام سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس مکتب میں، اس نئے دین میں حکم چلانے والوں اور طبقاتی نظام رکھنے والوں کے ساتھ جنگ ہے۔ اس میں فطری تقاضے بیان ہیں، جیسا کہ اجتماعی نظام بنانے میں اور ایک حکومت تشکیل دینے میں انسانی آزادی و تکریم، اجتماعی عدالت، عمومی فلاح و بہبود اور ظالموں کے ساتھ جدوجہد فطری طور پر مورد نظر ہے، اور یہی مکتب انبیاء علیہ السلام کی راہ کو مشخص کرنے والے امور ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد بار انبیاء کی زبانی نبوت کے اولین شعار یعنی خدا کی عبودیت اور طاغوت سے اجتناب وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، یہ پیغام دے کر ضرور بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ پس ان امتوں میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ اور بعض پر گمراہی مستقر اور ثابت ہو گئی، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ بس تم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سورہ نحل آیت 36۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَکُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ اس کے علاوہ تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ یقیناً مجھے تمہاری نسبت ایک بڑے سخت دن قیامت کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ سورہ اعراف آیت 59۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، افلا تتقون آخر تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا،
इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लनजुन्नका मिनल काज़िबीन। हम तुम्हें हमाकत में मुब्तला देखते हैं और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। काला या कौमी लैसा बी सफाहतन हतुन। हूद ने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में कोई हिमाकत नहीं है। वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। बल्कि मैं तो सारे जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालती रब्बी व अना लकुम साहिउन अमीनुन। तुम्हारे परवरदिगार के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार नासे हूँ। अवा अजिब्तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रुजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी अपनी कौम के एक शख्स के पास वाज़ नसीहत का पैगाम आया है ताकि वो तुम्हें खुदा के अज़ाब से डराए। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बादी कौमि नूहिन। और याद करो खुदा के इस एहसान को कि इसने तुम्हें कौम नूह के बाद इनका जानशीन बनाया। वज़रादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बसततन। और तुम्हारी खलकत में यानी कुव्वत, ताकत और कद्दो कामत में ज़ियादती और वुसअत अता की। फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम हर तरह फला पाओ। क़ालू अजीतना लिनअब्दुल्लाह वहदहु व नज़रा मा काना यअबुदु आबाउना। उन्होंने कहा, ए हूद, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करें? फ़तिना बिमा ताइदुना इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। और इन माबूदों को छोड़ दे जिनके हमारे बाप दादा इबादत करते चले आए हैं। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पास लाओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। काला कद वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्ज़ुन व ग़ज़बुन। इस हूद ने कहा, समझ लो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब नाजिल हो गया है। अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन समीतुमूहा अंतुम आबाउकुम। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने आज खुद रख लिए हैं। मा नज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। जिनके मुत्तलिक अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। अच्छा तो फिर तुम खुदा के अज़ाब का इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। सूरह अहराफ आयत 65 ता